کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ لباس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عام جو لباس مبارک ہے وہ امامہ شریف، اور سرکار ایک بڑی چادر استعمال فرماتے تھے اور قمیص اور ساتھ تہ بند، یعنی کہ میلی جو آپ بزرگ استعمال کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہ بند مبارک استعمال کرتے تھے۔ اور آپ نے پاجامہ کبھی استعمال نہیں کی، جو سلوار ہم پہنتے ہیں پاجامہ، یہ سرکار نے استعمال نہیں کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بار مینا کے بازار سے پاجامہ خریدا تھا۔ علامہ ابن قیم کا اس طرف خیال ہے کہ سرکار نے شاید کبھی پاجامہ بھی استعمال کیا، لیکن زیادہ روایات اس طرف ہیں کہ سرکار کثرت سے تہ بند استعمال کرتے تھے۔ امامہ شریف میں سرکار سفید امامہ کثرت سے استعمال کرتے تھے، اور جب سرکار کبھی غزوات پر جنگ پر جاتے تھے تو سرکار کالا امامہ استعمال کرتے تھے۔ جب مکہ فتح سرکار نے کیا تھا اس وقت بھی سرکار کے سر اقدس پر کالا امامہ تھا، اور کبھی کبھار سرکار سبز امامہ بھی استعمال فرماتے تھے۔ اور امامہ شریف کا جو شملہ ہے وہ سرکار اپنے یعنی کہ دونوں پہلوؤں کے درمیان پیچھے رکھا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کے نیچے ٹوپی استعمال کی ہے، تو سرکار نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم والقلانس، فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کی پگڑی کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ خالی سر کے اوپر یعنی کہ پگڑی باندھتے ہیں، جیسے آپ بزرگ صافہ وغیرہ باندھتے ہیں، یہ نیچے ٹوپی نہیں ہوتی ہے۔ ویسے یہ تو آپ کا ویسے پرنا ہے، صافہ جس کو ہم بول لیتے ہیں، یہ امامہ کے حکم میں نہیں ہے۔ تو امامہ جو ہوتا ہے اس کے نیچے ٹوپی پہننا، یہ سرکار نے فرمایا کہ ان سے تمیز اور فرق پیدا کرنے کے لیے تم سر پر پہلے نیچے ایک ٹوپی پہنا کرو اور اس کے اوپر پھر امامہ باندھا کرو، کیونکہ مشرکین جو تھے ابو جہل ابو لہب لوگ، یہ بھی سر پر پگڑی باندھتے تھے، لیکن ان کی پگڑی ٹوپی کے بغیر ہوتی تھی، سر کے بالوں پر ہی وہ پگڑی باندھ لیتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ان سے اپنی پگڑی کی تمیز پیدا کرو، فرق پیدا کرو، کہ تم نیچے پہلے ٹوپی پہنا کرو اور اس ٹوپی کے اوپر تم اپنا امامہ باندھا کرو۔ سرکار دو عالم آپ اکثر قمیض پہنتے اور ہمیشہ تہ بند باندھتے۔ شامی ابا بھی آپ نے پہنی ہے، جس کی آستینیں یعنی آگے یہ جو ہے آستینیں اس قدر تنگ تھی اس ابا کی کہ بوقت وضو سرکار کو اپنے بازو پیچھے نکالنے پڑتے تھے، وہ پیچھے چڑھتی تھی۔ تو سرکار جبہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ یمن کی دھاری دار چادریں سرکار نے شوق سے استعمال فرمائی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو لباس ہے، لباس میں سب سے پسندیدہ لباس سرکار کا سفید لباس ہے، اور سرکار نے سفید لباس کی ہی اپنی امت کو تلقین کی ہے کہ جنتیوں کا لباس بھی سفید ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار نے سبز لباس اور زعفرانی رنگ کے کپڑے جو زعفرانی رنگ کے اندر رنگے جاتے ہیں سرکار نے وہ بھی استعمال فرمائے ہیں۔ تو سرخ لباس سے سرکار نے اپنی امت کو منع فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفید لباس جو تھا وہ صاف لباس پہنتے تھے۔ سرکار فرماتے تھے کہ لباس صاف ہو، خواہ پرانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن صاف لباس پہن کر جب وہ اپنے آپ کو حسن دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی صاف ہے اور صاف لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب وہ بعض اوقات قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے حروریہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یمن کی نہایت قیمتی لباس جو یمن سے منگوائے گئے تھے وہ پہنے ہوئے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کرتے ہوئے کہا، مرحباً بکا یا ابن عباس ما حاذل الحلہ، کہنے لگے خوش آمدید، ویلکم اے ابن عباس، یہ تم نے لباس کیسا شاندار شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے۔ سرکار تو کہتے ہیں الفقر فخری، کہ فخر میرا فخر ہے۔ سرکار تو یعنی کہ سادگی اختیار کرتے ہیں اور تم نے اتنا شاندار لباس پہنا ہوا ہے۔ قالا، تو آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا، ما تعیبون علیہ لقد رأیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ما یکون من الحلل، آپ نے فرمایا کہ تم اس پر معترض ہو، یعنی تم کو میرے اس لباس پر اعتراض ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بہتر لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی سرکار آپ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار نے شاہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو مال دے، اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو مال دیا ہے، عزت دی ہے، تو پھر اس مال کا اثر بھی دکھاؤ۔ ایک بار ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے پھٹے پرانے بوسیدہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں مال ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو تمہارے جسم پر اللہ تعالیٰ اس مال کا اثر دیکھے، یعنی اگر اللہ نے مال دیا تو اس مال کو سنبھال کر خزانے میں نہ رکھو، بلکہ اس مال کو استعمال کر کے اپنے وجود پر استعمال کرو، اچھا لباس پہنا کرو، اچھے جوتے پہنا کرو۔ تو ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھا تو سرکار یہ فرمایا تھا، اور ایک مقام پر سرکار نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ یہ اپنے بال درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جو بندہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، پھر وہ میلا کچیلا ہو، پھر اس کے کپڑے گندے ہوں، پھر اس کی داڑھی الجھی ہوئی ہو۔ سرکار نے فرمایا اگر داڑھی رکھو تو پھر داڑھی کی عزت کیا کرو، داڑھی کو سنوارا کرو، اگر بال رکھے ہوئے ہیں تو پھر بالوں کو تیل لگایا کرو، کنگھی کیا کرو، بالوں کو خوبصورت بنایا کرو۔ اگر تم خوبصورت بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جو بندہ کلمہ گو ہو، جو مسلمان ہو، اس کے بال الجھے ہوئے، اس کی داڑھی الجھی ہوئی، اس کا لباس گندہ ہو اور اس کا حال پراگندہ ہو۔ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے یہ یعنی کہ خوبصورت لگیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہننے کے بارے میں ارشاد فرمایا، سرکار فرمایا جب کوئی بندہ نیا کپڑا پہنے، نیا لباس پہنے تو لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرے۔ فرمایا الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے مجھ کو یہ لباس پہنایا، ما اواری بہ عورتی، جس سے میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہوں۔ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس اللہ نے مجھ نکمے کو ایسا لباس عطا کیا ہے کہ جس لباس سے میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہوں، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور اس لباس کے ساتھ میں اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہوں۔ جب ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، کرنڈی پہننی ہو، کاٹن پہننی ہو، لٹھا پہننا ہو، کھدڑ کے اچھے کپڑے پہننے ہوں، تو جو بھی دیکھتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا لباس تم نے پہنا ہوا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ نیا لباس پہنے یا عام یا آپ یعنی کپڑے جب چینج کرتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، تو اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ تو اس کی آگے فضیلت بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ فضیلت کیا ہے۔ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اگر یہ دعا یاد ہو سکے تو بہت اچھی بات، اگر نہ بھی ہو تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، تو لباس پہنتے ہوئے کم از کم یہ کلمات اپنی سادہ زبان سے ضرور نکالیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ لباس پہنایا، جس لباس کے ساتھ میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ نیا لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے اور جو پرانے کپڑے ہیں وہ کسی غریب کو بطور صدقہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اور زندگی کے بعد والی زندگی یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے، دونوں زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کی امان فرمائے گا، حفاظت فرمائے گا۔ وہ بندہ زندگی میں بھی اللہ کی امان میں رہے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی کہ لباس کے بارے میں اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں کفار کی طرف سے عمر ابن عبد ود جو بہت بڑا بہادر اور نڈر تھا وہ میدان میں نکلا۔ اب ابن ود اس کا عموماً یعنی کہ کتب میں نام آتا ہے، علماء کی زبان سے ابن ود آپ استعمال لفظ سنتے ہیں، عمر ابن عبد ود اس کا نام تھا۔ غزوہ خندق جب ہوئی تو وہ کفار کی طرف سے سامنے آیا، بڑا بہادر تھا، نڈر تھا، ایک بندہ کئی 100 بندوں پر وہ حاوی تھا۔ تو وہ سامنے آیا تو اس نے مبازرت طلب کی، اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، ہے کوئی تمہارے اندر جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو جب اس نے یہ مبادرت طلب کی تو کوئی بھی باہر نہ نکلا، تو جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر آئے، سرکار سے اجازت طلب کی۔ سرکار نے فرمایا علی میرے قریب آؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے قریب آئے، فَآتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیفہ وَأَمَّمَهُ بِأَمَامَتِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار عطا فرمائی اور سرکار نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتار کر علی کے سر پر باندھ دیا اور کہا اے اللہ اس علی کی اپنے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں مدد فرما۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ علی کو سرخرو اور کامیاب و کامران فرما۔ اب وہ بندہ تھا جو کئی 100 بندوں پر حاوی تھا،
ایک ہاتھی نما بہت بڑے جسم والا انسان تھا، اور جس کو دیکھ کر ہی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ یقینی بات ہے اب اتنا طاقتور تھا، اس نے اپنے سارے زور لگائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم کے پروردہ تھے اور خدا کے شیر تھے، جب آپ نے ذوالفقار حیدری کو اپنی حرکت میں دیا تو پہلے وار میں ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو کمال اور یہ جو عزت عطا کی گئی ہے، اس عزت اور کمال کے پیچھے دو چیزوں کی طاقت ہے، ایک سرکار دو عالم کی تلوار اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف۔ اور یہ وہی امامہ سرکار نے حضرت علی کے سر پر باندھا تھا جو امامہ معراج کیا سرکار باندھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تھے، اور یہی وہ امامہ تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے سر پر باندھا تھا، اور وہی تلوار جو تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے عطا فرمائی تھی، وہی تلوار میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالیٰ آپ کے دست مبارک میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کے ساتھ بہت سے خدا کے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک واقعہ مولانا روم نے مثنوی شریف میں بیان فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے کر گئے، تو جب جنازے سے سرکار واپس پلٹے گھر آئے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے سرکار کا استقبال کیا، تو استقبال کرتے ہوئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کیسے کپڑوں کو ٹٹولنے لگ پڑیں، تو جب سرکار کے کپڑوں کو حضرت اما عائشہ صدیقہ ایسے پکڑ کر دیکھ رہی تھی تو سرکار نے کہا، جس گفتگو کو مولانا روم نے مثنوی میں نقل کیا ہے، گفت پیغمبر چیمی جوئی شتاب، سرکار نے پوچھا اے عائشہ تم کیا دیکھتی ہو، یعنی میرے کپڑوں میں تم کیا دیکھ رہی ہو؟ سرکار نازہ پڑھ کر واپس پلٹے گھر آئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر ہاتھ مار کر ایسے کچھ دیکھ رہی تھی۔ گفت پیغمبر نے کہا چیمی جوئی شتاب کہ تم میرے کپڑوں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ گفت 12 آمد امروز از صحاب، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج بادلوں سے بہت بارش ہوئی ہے، جا محایت می بجویم در طلب تر نبی بینم زی 12 اے عجب، یا رسول اللہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بارش بہت زیادہ برس رہی ہے لیکن آپ کے کپڑے بھیگے نہیں ہیں، آپ کے کپڑے بالکل صحیح سلامت ہیں، بالکل خشک ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن آپ کے کپڑے بالکل خشک ہیں، آپ کے کپڑوں پر بارش کا کوئی قطرہ نہیں گرا، مجھ کو بہت تعجب ہو رہی ہے۔ یعنی خواتین اپنے گھر والوں کے کپڑوں کو دیکھتی ہیں جب کوئی باہر سے آتا ہے تو انہوں نے بھی ایسے سرکار کو دیکھا کہ سرکار گھر آئے ہیں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے لیکن اس بارش میں سرکار کے کپڑے بھیگے کوئی نہیں ہیں، مجھے بہت تعجب ہو رہی ہے۔ گفت سرکار نے فرمایا چہ بر سر فگندی از ازار، سرکار نے پوچھا اے عائشہ تم نے اپنے سر پر کون سی چادر کی ہوئی ہے؟ سرکار نے پوچھا گفت چہ بر سر فگندی از ازار، گفت کردم ردایت را خمار، تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی ہی چادر کو اپنے سر پر اوڑھا ہوا ہے۔ یعنی سرکار جو چادر استعمال کرتے تھے وہی چادر گھر میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر پر کی جو رکھی ہوئی تھی۔ سرکار نے پوچھا عائشہ تم نے سر پہ کون سی چادر کی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی چادر کو سر پہ رکھا ہوا ہے۔ گفت بہر نمود اے پاک حبیب، فرمایا اے پاک دامن اس چادر کے اوڑھنے کی برکت سے چشم پاکت را خدا باران غیب، اللہ تعالیٰ نے تم کو پردہ غیب میں جو انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں وہ تم کو دکھا دی ہیں۔ کہا کہ حقیقت میں بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، جو تم بارش کی بات کر رہی ہو بارش ہو نہیں رہی، لیکن ہر وقت ہر دم اللہ تعالیٰ اپنی امت پر جو رحمت کی بارش برساتا رہتا ہے اس کپڑے کی اس چادر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھ کے سامنے سارے پردے اٹھا دیے ہیں اور تم نے وہ پردے غیب سے برسنے والی بارش دیکھی ہے۔ سرکار نمایا نیست باران از ابر سما، عائشہ یہ آسمان کے بادل کی بارش نہیں ہے، ہست ابر دیگر و دیگر سما، اس بارش کا بادل بھی کچھ اور ہے اور اس بارش کا آسمان بھی کوئی اور ہے۔ یعنی اس آسمان دنیا کے بادل سے یہ برسنے والی بارش نہیں ہے عائشہ، جو تم بارش دیکھ رہی ہو اس بارش کا بادل بھی کوئی اور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس بارش کا آسمان بھی کوئی اور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ کہا کہ تم اللہ کے عرش سے برسنے والے انوار کی جل تھل کو دیکھ رہی ہو، این چنی باراں زے ابر دیگر رس، اس قسم کی بارش کا ایک اور ہی بادل ہوتا ہے جس سے یہ بارش برستی ہے، رحمت حق
در نزولش مزمرس، اور اس بارش میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ جو تم نے بارش دیکھی ہے نا، یہ تمہاری آنکھ کا کمال نہیں ہے، یہ اس کپڑے کا کمال ہے جو کپڑا تمہارے سر کے اوپر ہے۔ یعنی تم نے میری چادر کو اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، یہ وہ چادر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ وہ چادر اس قدر کمال والی ہے، وہ کپڑا جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہو گئی، اس کپڑے کا یہ کمال ہے کہ اگر وہ کپڑا کسی اور بندے کے سر پر جائے تو اس بندے پر اللہ تعالیٰ سارے غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے آسمان سے جب انوار و تجلیات کی بارش دیکھی تو سرکار نے کہا کہ اے عائشہ تم میرے کپڑے جب وہ خشک دیکھ کر متعجب ہو کہ بارش میں میرے کپڑے خشک کیوں ہیں، حقیقت میں آسمان سے بارش نہیں برسی ہے، تم اپنی آنکھوں سے جس بارش کو دیکھ رہی ہو وہ خدا کے انوار کی بارش ہے۔ یہ کمال اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے سرکار کے لباس مبارک اور سرکار کے کپڑوں کو عطا فرمائی ہے۔ مولانا روم نے ایک اور حکایت نقل کی، کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو وضو فرمانے سے پہلے سرکار نے اپنے موزے اتارے۔ ایک یہ جرابیں ہیں، موزے ہوتے ہیں پہلے چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، تو سرکار نے موزے اتارے، موزے اتار کر سرکار نے وضو فرمایا۔ جب سرکار وضو فرمانے کے بعد موزے پہننے لگے نا، ایک عقاب آیا، اس نے جبڑ کر ایک موزہ اٹھا لیا اور اٹھا کر آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ آسمان پر جا کر اس نے موزے کو الٹا تو اس موزے سے ایک سانپ کا بچہ، ایک سانپ نیچے زمین پہ گرا۔ یعنی کہ عقاب اس نے موزے میں سانپ کو دیکھا تو وہ جھپٹ کر آیا، اس نے وہ موزہ اٹھا لیا جس میں سانپ تھا، آسمان پر لے کر اس نے جب موزہ الٹا تو اس میں سے سانپ گرا۔ سرکار نے دیکھا کہ اس موزے میں سانپ تھا اور عقاب نے یہ موزہ اس لیے اٹھایا کہ یہ سانپ مجھ کو تکلیف نہ دے۔ اب یقینی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی تو نہیں دینا، قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سب کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو سرکار اس عقاب کے بھی رسول تھے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب عقاب کے رسول تھے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو عقاب کی زبان بھی عطا فرمائی تھی کہ سرکار جو بولے عقاب سمجھ لے اور عقاب جو بولے سرکار سمجھ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقاب کو مخاطب ہو کر سرکار نے کہا کہ اے عقاب تم اتنے آسمان پر دور تھے، موزہ زمین پر پڑا تھا، تم کو اس موزے میں سے سانپ کیسے دکھائی دے گیا؟ یعنی میرے پاس موزہ پڑا ہوا ہے تو میں نے اس میں توجہ نہیں کی، مجھ کو نزدیک سے وہ دکھائی نہیں دیا، تم اتنے دور پر تھے اور وہاں سے تم نے یعنی کہ موزے میں سے سانپ کو دیکھا اور تم نے آ کر موزہ اٹھا لیا، یہ تم کو کمال کیسے ملا؟ اب جو جواب اس عقاب نے سرکار کو دیا اس کو مولانا روم نے اپنی مصنوع میں نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ سانپ نے کہا مار در موزہ ببینم در ہوا، یا رسول اللہ میں نے ہوا میں آپ کے موزے میں سانپ کو دیکھا، اور یہ جو کمال ہے نیست ادمن، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، عکس تس اے مصطفیٰ، یا رسول اللہ یہ آپ کے نور کا عکس تھا۔ جب میں آپ کے اوپر سے گزرا تو آپ کے سر اقدس سے لے کر آسمان تک ایک نور کا حالہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے اتنا منور تھا کہ آسمان سے لے کر آپ کے وجود مسعود تک بس نور ہی نور تھا۔ اور جب میں اس نور کی لائن میں سے گزرا، جب میں اس نور کی شمع میں سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے 14 طبق میرے لیے روشن کر دیے، اور جب میں اس لائٹ سے گزر رہا تھا، آپ کے نور سے گزر رہا تھا، میں نے نیچے دیکھا تو اس لائٹ میں مجھے آپ کے موزے میں سے سانپ دکھائی دیا۔ تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سانپ والا موزہ سرکار پہنے اور یہ سانپ سرکار کو تکلیف دے، لہذا میں نے اپنا ایک غلامی کا اظہار کرتے ہوئے، چونکہ آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کی امت میں سے ہوں اور امتی کا حق بنتا ہے کہ اپنے آقا سے تکلیف کو دور کرے، میں نے غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے موزے سے سانپ کو الٹا دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عقاب اتنی دور آسمان پر پرواز کر رہا ہے، اس کو وہاں سے سانپ دکھائی دے دیا لیکن سرکار کو پاس پڑے موزے میں سانپ دکھائی نہ دیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یقینی بات ہے یہ سوال میرے دماغ میں بھی پیدا ہوا، آپ نے بھی سن کر یہ بات سوچی ہوگی کہ سرکار کو سانپ کیوں نہ دکھائی دیا۔ اب اس سوال کا جواب سرکار نے خود عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے غیب سے مجھ کو مطلع کیا ہے، آگاہ کیا ہے، ہر طرح کے غیب کو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے آشکار کیا ہے، دل در آن لہذا
بحق مشغول بود، لیکن اس لمحے جب عقاب نے میرا موضوع اٹھایا تھا اس لمحے میرا دل جو تھا خدا کے انوار و تجلیات میں غرق تھا. میں خدا کے انوار میں اس قدر غرق تھا کہ میری اس طرف توجہ نہیں گئی، حالانکہ یہ غیب بھی میرے سامنے موجود تھا، لیکن اس وقت میری تمام تر توجہ خدا کی ذات کی طرف تھی. لہٰذا جب میری توجہ خدا کی ذات کی طرف تھی تو میرا اس موضوع کی طرف توجہ نہ گئی، لہٰذا میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، لوگوں کے شر سے بھی بچائے گا اور جانوروں کے شر سے بھی بچائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس عقاب کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جلدی جلدی اس موضوع کو اٹھا کر پھینکو تاکہ وہ سام میرے محبوب کو تکلیف نہ دے. یہ عزت اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو عطا فرمایا. آگے یہ بات بڑی طویل ہے اور بڑی دلچسپ ہے، آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور باقی نبیوں کے لباس کو کیا کیا کمال عطا فرمائے ہیں. آگے میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا طالوت اور جالوت کا واقعہ اور حضرت موسیٰ و ہارون کے تبرکات والا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائے، اور سرکار کے تبرکات کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا